أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ونورنا وملجانا ومهوانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں 99 نیوز کا پروگرام پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء اکرام ہوتے ہیں اور ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے جتنے پروگرام گئے اس میں بہت خوبصورت شخصیات تشریف لائی اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے گفتگو فرمائی اور ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا. ظاہر ہے ناظرین، ہم سیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور سیکھنا ہی پڑے گا ہمیں، کیونکہ ہمیں کچھ نہیں آتا. جب تک سیکھیں گے نہیں تو ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تو آج بھی ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت جو جب گفتگو فرماتی ہیں تو بڑا ہی سرور آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ بندہ ان کو سنتا ہی رہے. بہت اچھے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. میری مراد محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالستار چشتی صاحب. مفتی عبدالستار چشتی صاحب کا تعلق ماشاءاللہ سے الخطابیہ ایجوکیشن سسٹم کے پرنسپل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظم تعلیمات ہیں جامعہ انوار القرآن خطابیہ کے، اور فاضل ہیں الجامعہ علیمیہ اسلامیہ اسلامک سینٹر ناظم آباد سے. سب سے پہلے میں حضرت کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حضرت بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا اور ہمارے پروگرام کی زینت بننے کی آپ نے ہمیں سعادت حاصل بخشی. شکریہ. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عالم دین کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں نعتخوان حضرات بھی ہوتے ہیں جن سے ہم حضور کی ثنا سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب عبدالغفار چشتی صاحب. عبدالغفار بھائی السلام علیکم. کیسے مزاج آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. آپ نے
اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ناظرین، ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا عبدالغفار چشتی صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی مدحت خیر انام ہو جائے،
مدحت خیر الانام ہو جائے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں ہمارے عبدالغفار بھائی نے حضور کی بارگاہ میں یہ صدا پیش کی، یا رسول اللہ کہ کاش ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے یہ سارے غلام حاضر ہو جائیں. اللہ کرے کہ ہماری نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو، تاکہ ہم جب بروز حشر حضور کے سامنے جائیں نا تو حضور کہہ دیں کہ میرے غلام نام تو سنا. کیا خوبصورت کلام، بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے پیش کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی آواز میں، آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے امانت. اس معاشرے کے اندر امانت کے اندر بہت زیادہ خیانت کی جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جتنی بھی، کہیں بھی، کوئی بھی، کسی بھی جگہ ہمیں کوئی امانت رکھوائے تو ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. میں نے کسی بزرگ سے سنا، بزرگ کہنے لگے اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ جناب یہ بتائیے کہ 2 لفظوں میں دین اسلام کو پیش کیجئے، تو میں کہوں گا ایمانت داری اور سچائی. پھر کہنے لگے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ 2 لفظوں میں کفر بیان کیجئے، تو میں کہہ دوں گا کہ جھوٹ اور دھوکے بازی. مطلب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر امانت داری کا کتنا بڑا کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑا مقام ہے. تو آج ہم امانت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی عبدالستار چشتی صاحب. حضرت، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آج کا پہلا ہمارا جو سوال ہے ناظرین کے لیے کہ امانت کیا چیز ہے اور اس میں امانت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ بہت بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. آپ کا جو سوال ہے امانت کیا ہے، امانت لفظ عربک ورڈ ہے، اور کسی بھی لفظ کے بارے میں یا کسی بھی شے کے بارے میں جب بندہ سوال کرتا ہے تو اس کے متعلق ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ورڈ کون سی زبان کا ہے اور اس کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور خاص کر جب ہم اسلامی شریعہ کے اندر اس ورڈ کا استعمال کریں تو یہ کس معنی میں ہوتا ہے. تو کسی بھی لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لغوی لٹرلی، اور دوسرا ہوتا ہے اصطلاحی معنی، یعنی ٹیکنالوجیکل سینس میں اس کو آپ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں. لغوی کا مطلب یہ کہ کسی بھی زبان کو اہل زبان کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور ٹرمنالوجیکل میں اصطلاحی معنی کا مطلب یہ کہ کسی بھی فن کے ماہرین اس لفظ کو کس معنی میں، خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ عربک ورڈ ہے. عربی لغت کے اندر یہ امن، اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں امن کا لفظ، ایمان کا لفظ، امان کا لفظ، امانت کا لفظ، یہ سب ان کا روٹ ورڈ الف میم نون ہے. ان کے 2 لغوی معنی بنتے ہیں، ایک تو سکون اور اطمینان، پیس، سیٹسفیکشن اینڈ ٹرینکوالٹی، اور دوسرا اس کا جو معنی نکلتا ہے امانت کا وہ نکلتا ہے اعتماد، ٹرسٹ، ڈپینڈ کرنا کسی پر. یہ اس کا لغوی معنی ہوگا. جہاں تک اصطلاحی معنی ہے، اس شریعت مطالعہ میں جب لفظ امانت استعمال ہوتا ہے تو ایک بڑے وائڈر سینس اور میننگ میں اس کا استعمال ہوتا ہے، بڑا براڈ میننگ ہے اس کی. یعنی اسلام کے عقائد سے لے کر، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک جملہ معاملات میں، عقائد ہو گیا، عبادات ہو گئے، معاملات ہو گئے، معاشرت ہو گیا، مناقیات ہو گیا، عملی اجتماعی انفرادی زندگی کے جملے احکامات میں امانت موجود ہوتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ دین نام ہے صداقت اور امانت کا، تو صداقت قولی فعل ہے، قولی عمل ہے. قول آپ کی زبان سچی ہو، آپ کا عمل بھی سچا ہو، اور امانت کے بھی دونوں پہلو ہیں کہ آپ کا قول اگر سچا ہے تو آپ امانت دار ہیں، اگر آپ کا عمل اگر سچا ہے تو آپ امانت دار ہیں. صداقت اور امانت کا مطلب یہ ہے. تو لیکن جب شریعت مطالعہ اس لفظ کو استعمال کرتی ہے، انگریزی میں اس کے لیے ٹرسٹ ورتھینس استعمال ہوتا ہے یا آنیسٹی استعمال ہوتا ہے مختلف، کیونکہ یہ ایسا عربک ورڈ ہے کہ انگریزی ڈکشنری اس کے اس معنی کو بیان نہیں کر سکتی جس کے معنی میں اس کو اسلام استعمال کرتا ہے. لیکن مختصراً یہ کہ اصطلاحی طور پر اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ ہر ذمہ دار بندہ جس پر جو ذمہ داری عائد کی ہو وہ اس کو احسن، عمدہ، درست طریقے سے اگر پوری کرتا ہے تو یہ امانت داری کہلاتی ہے. ہر وہ بندہ کسی صاحب حق کا حق عمدہ، احسن اور بہتر انداز سے ادا کرتا ہے تو یہ امانت داری کہلاتی ہے. تیسرا اصطلاحی معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے ہمیں کا حکم دیا، ڈوز اور ڈونٹس، جس کام کا حکم دیا اور جس کام کا حکم نہیں دیا، منع کیا، ان اوامر اور نہیں، اس کا اگر کوئی بندہ پابندی کرتا ہے، اچھائی پر راغب ہو جاتا ہے، برائی سے دور رہتا ہے، تو شریعت مطالعہ اس کو امانت دار کہتی ہے. یہ ایک بڑا سینس ہے. جہاں تک ہمارے معاشرے میں جب امانت کا لفظ ہوتا ہے، عرفی معنی کیا ہے؟
ہمارے معاشرے میں جب اردو دامی پاکستان کے اندر جب امانت کا لفظ ہوتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی چیز آپ نے رکھوائی اور وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کے اندر جو دغا بازی نہ کرے. شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ودیت ہوتا ہے. وہ ایک الگ سینس انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے کہ امانت اور ودیت میں کیا فرق ہے. یہ امانت کے ہم نے لغوی اور اصطلاحی اس کے معنی اور مفہوم آپ کو بتا دیے تاکہ سمجھنے میں آسان ہو کہ ایک معمولی لفظ نہیں ہے بلکہ دین کے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ دین کی عبادات اور شرائط کو مکمل طور پر یہ لفظ گھیرے ہوئے ہیں. دین کا کوئی بھی حکم آپ نکال لے لیں اس کو اچھے اور آسان طریقے سے اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو امانت کہلائے گا. اور اس کا اپوزٹ خیانت ہوتا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو خیانت کہلائے گا. ناظرین ماشاءاللہ کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں حضرت صاحب نے امانت کیا ہے اس حوالے سے ہمیں بتایا. تو ہم یہ سوال بھی حضرت کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ حضرت امانت کا اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ امانت اگر کوئی میرے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے میں نہیں رکھ پایا میں نے اس میں خیانت کر دی تو میرے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ایک تو امانت کا وائڈر سینس میں تصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ میں نے کہا نا کہ امانت اور ودیت میں فرق ہے. امانت جرنل ہے دین کے جملہ شعبوں کو گھیرے ہوئے ہیں. جن کے جملہ شعبے کو گھیرے ہوئے اس میں ایک فقہی ایک اصطلاح آتی ہے ودیعت. ودیعت کا مطلب ہے کہ جب جس کو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں میں نے امانت رکھوائی. کوئی بندہ کسی پر اعتماد کر کے کیونکہ امانت کے اندر اعتماد کا معنی پایا جاتا ہے بھروسے کا معنی پایا جاتا ہے. کوئی بندہ کسی پر اعتماد کر کے اپنی کوئی چیز رکھواتا ہے اسے امین بناتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا. تو اب وہ بندہ اس کی حفاظت نہ کرے یا اپنی اس کو کھا لے یا غصب کر لے ٹھیک ہے تو وہ خائن کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ خائن کہلائے گا. خیانت دار کہلائے گا. خیانت کرنے والا کہلائے گا. خائن بھی عربک ورڈ ہے خیانت بھی عربک ورڈ ہے لیکن جب دار لگا دیتے ہیں جیسے امانت سے امانت دار جی خائن دار تو یہ فارسی میں کنورٹ چلا جاتا ہے. فارسی کا اس میں فائل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ناظرین خیانت کرنے والا کہلائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر ایمان ہوگا کامل ایمان والے کے اندر دو خصلتیں نہیں پائی جاتی ہیں. ایک جھوٹ اور دوسری خیانت. ایک جھوٹ اور دوسرا خیانت. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش. اب خیانت کی مختلف صورتیں بنتی ہیں تو حضور فرمایا تھا کہ من غشنا فلیس منا جس نے ہم سے دھوکا کیا. اس حدیث کا ایک تناظر ہے پس منظر ہے انشاءاللہ بات کریں گے اس پر. من غشنا فلیس منا حضور فرمایا جو خیانت کرتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. پھر ایک اور حدیث مقدسہ جو خیانت کرتا ہے سرکار اس سے منہ پھیر رہے ہیں تعلق ہی نہیں. حضور کی نظر رحمت نظر شفقت اس پر نہیں ہوگی. خیانت کرنا گناہ کبیرہ کا مرتکب. اب وہ خیانت کس درجے کی کر رہا ہے؟ ہر بندے کی خیانت کا درجہ الگ ہوگا. ایک استاد ہے تو اس کی خیانت کیا ہوگی ایک شاگرد ہے تو اس کی خیانت کیا ہوگی. مطلب اس کی الگ الگ کیٹیگری ہے. اس کی کیٹیگری سے چلو اس پر بات کریں گے. تو اب حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن حضور فرمایا کہ لکل قادر لواء یوم القیامہ. ہر غدر کرنے والے خیانت کرنے والے کے لیے قیامت والے دن ایک جھنڈا ہوگا. وہ جھنڈا کسی اس کی عزت افزائی کے لیے نہیں ہوگا اس کی واہ واہ کے لیے نہیں ہوگا اس کو رسوا کرنے کے لیے ہوگا. دوسری حدیث میں آئے کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے باندھ دیا جائے گا. جس درجے بڑی خیانت ہوگی اتنا اونچا اس کا وہ جھنڈا بھی ہوگا اور کہا جائے گا حاج غدرۃ فلاں یہ فلاں آدمی کا یہ فلاں آدمی ہے اس نے فلاں فلاں خیانت کی تھی. میدان جنگ میں بھی اس کو رسوا کیا جائے گا. میدان حشر میں بھی اس کو رسوا کیا جائے گا. اس سے بڑی نحوست یا اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ خیانت کرنے والا دنیا میں گناہ کبیرہ کا گناہ کا مرتکب ہوتا ہی ہے. حضور اس سے بیزاری کا اعلان کر دیں اور قیامت والے دن وہ اس طرح رسوا ہو. قیامت والے دن اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا. سب سے بڑی خیانت کی جو سب سے بڑی جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ منہ پھیر دیں گے. ناظرین میری گزارش ہے مجھ سمیت جس نے بھی کبھی زندگی میں خیانت کی ہے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگے کہ یا رب العالمین اب تک جو ہوا سو ہوا. آئندہ ہم انشاءاللہ احتیاط کریں گے. ہم دعا کریں گے اللہ رب العزت انشاءاللہ ہماری دعا میں برکت عطا فرمائے گا اور ہماری دعا انشاءاللہ رد نہیں ہوگی. اچھا ناظرین ہم اپنے موضوع کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. میں حضرت سے سوال کروں گا حضرت امانت کی اقسام کیا ہے؟ امانت جو ہے دین کے جملہ پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہیں. دین کی جتنی فیکلٹیز ہیں عقائد سے لے کر عقائد کا مطلب آپ نے کہا آسان طریقے سے عقائد کا مطلب ہے کہ وہ باتیں دین جس کے بارے میں آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ماننی ہے. معاملات کا مطلب وہ امور جن کے بارے میں دین آپ کو کہتا ہے کہ کرنے ہیں. معاشرت سے مراد وہ حسن اخلاق یا وہ خلق دین جس کے بارے میں آپ کو کہتا ہے کہ یہ کریکٹر آپ نے اپنانا ہے. یہ سب امانت جو ہے دین کے جملہ شعبوں کو گھیرے ہوئے ہیں. کون جس طرح ایک
استاد ہے تو اس کے لیے امانت کا تصور میں نے کیا کہ پہلے امانت کا مطلب شریعت میں کیا ہے کہ ہر بندے کا اپنی ذمہ داری کو آسان اور عمدہ انداز سے، آسان اور عمدہ انداز کوئی ہوگا میرا اور آپ کا ذاتی نہیں، بلکہ وہ آسان اور عمدہ انداز ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ ہر بندہ جب اپنی ذمہ داری کو آسان، عمدہ اور درست طریقے سے کرتا ہے، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ شاگرد ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ باس ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ چھوٹا تاجر ہو، بڑا تاجر ہو، چاہے وہ اینکر ہو، چاہے وہ نیوز کاسٹر ہو، کوئی بھی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر اپنی زندگی میں فالو کرتا ہے صداقت اور امانت اور دیانت کے معیار پر، تو اس کا ہر کام ایک تو عبادت بن جائے گا، اس میں رضا الہی ہوگی، اور تیسرا وہ امانت بن جائے گا۔ جس طرح حضور اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو اس کو ہم اس طرح مزید اس کو ایلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، جب تم آپس میں بیٹھو تو آپس میں جب تم بیٹھتے ہو تو مجلس جو ہوتی ہے، کمپنی جو ہوتی ہے، ایک دوسرے کی سنگت اور صحبت جو ہوتی ہے، 2 یا 3 بندے، دوست احباب یا گھر والے یا بڑے، مختلف وہ ہو سکتی ہے، جو میٹنگ ہوتی ہے تمہاری وہ امانت ہوتی ہے، الا ثلاثۃ، سوائے 3 چیزوں کے، الا ثلاثۃ، سوائے 3 کے۔ امانت کا مطلب کہ حفاظت کرنی ہے، اس باتوں کی حفاظت کرنی ہے، نہ کیا اس بات میں بعد جا کے اس بات کو کر لیا گیا۔ ہاں یہ کہ جس کی اجازت ہوتی ہے نا، کچھ بات پرسنل باتیں بھی ہوتی ہیں، میٹنگ خاص موضوع پر ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے بندے کو، انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ بات باہر نہیں کرنی، تو حضور نے 3 باتوں کی، ہاں اگر اس میٹنگ کے اندر، اس مجلس کے اندر، ویسے اس مجلس کی باتوں کی تم نے حفاظت کرنی ہے، لیکن اگر وہاں پر کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کے خلاف سازش ہو رہی ہے تب تمہارا حق بنتا ہے کہ جس سے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے تم جا کے اس میں شامل نہ ہو بلکہ اس کو آگاہی دے دو۔ اچھا حضرت، یہ سازش اگر کفار کے خلاف ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ ایک الگ حکمت عملی ہوتی ہے، وہ جنگی حکمت عملی ہے، اس میں معاشرت الگ ہوتا ہے، کردار الگ ہوتا ہے، ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے۔ جی، اب مثال کے طور پہ کوئی لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایک بندہ سازش کرتا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کمپنی کے لوگ مل کے یا کسی بھی ادارے کے لوگ مل کے بات کرتے ہیں، ان کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایک لائے عمل بتاتے ہیں، تو ایک الگ چیز ہے، اس میں بھی کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کے خلاف تو بات نہیں ہوگی۔ ہاں اس کے شر سے بچنے کے لیے مختلف طریقہ کار، لائے عمل، پروسیجرز پر بات کی جائے، یہ ایک الگ سیناریو ہے، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو امانت کا ایک وسیع تصور، پھر حضور نے فرمایا المستشار مؤتمن، جب تم حضور میں قرآن میں تو حکم وشاورہم فی الامر، حضور کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کیا کریں، اور مومن کے بارے میں کہ وامرہم شورى بینہم، مومنین کے جتنے بھی آپس کے کام ہوتے ہیں مشورے سے ہوتے ہیں، شورائیت کا نظام۔ مشورے سے کیا ہوتا ہے؟ مختلف ذہن، مختلف اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں، ان میں سے جو اچھا ہوتا ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے، پہلے ڈسکشن ہوتی ہے پھر سلیکشن ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مشورہ کرو، جس سے مشورہ لیا جائے حضور نے فرمایا وہ امانت دار ہوتا ہے۔ آپ نے مشورہ، امانت دار کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کوئی بڑا اس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس سے مریض آ کے اپنی مرض کا مشورہ کرتا ہے، ایک عالم دین ہوتا ہے، اس سے ایک شخص آ کے اپنے مسائل کا تذکرہ کرتا ہے، اس طرح ایک گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے، گھر کے چھوٹے افراد اس سے آ کے اپنے تحفظات کے، اپنے لڑائی جھگڑے یا جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اب جو اس کو اللہ نے بڑا منصب دیا، جس طرح ایک عالم فار ایگزامپل، ایک ڈاکٹر، ایک گھر کا بڑا، تو اب اس کے منصب کا یہ تقاضا ہے کہ وہ گرے نہ، وہ سب کو برابر سے دے۔ المستشار مؤتمن، مشورہ جس سے کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، اس کو امانت کا خیال رکھنا ہے۔ تو اسلام وسیع اس تناظر میں اسلام اس پر کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے۔ ماشاء اللہ ناظرین، دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں ہمیں حضرت صاحب نے امانت کے حوالے سے بہت سی معلومات عطا فرمائی ہیں۔ ایک سوال اور میں حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑھیں گے۔ حضرت یہ بتائیے، کیا کسی لاش کو امانت کے طور پر دفن کرنا درست ہے؟ یہ امانت لاش کا جو تصور ہے یہ شرعی نہیں ہے۔ اچھا، شرعی نہیں، شرعی تصور نہیں ہے۔ شریعت مطالعہ کے اندر جب کسی جو میت کو قبر میں دفنا دیا جائے تو اس کو قبر میں دفنانے کے بعد مٹی اگر نہیں پھینکی، بندہ اس کو دوبارہ نکالے کہیں اور منتقل کرنا چاہیے تو جائز ہے۔ قبر میں دفنانے کے بعد، مٹی پھینکنے کے بعد اس کو دوبارہ باہر نکالنا، نبش المیت کہتے ہیں کہ قبر کو کھود کر دوبارہ میت کو نکالنا، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ الا یہ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالفرض اگر وہ جس جگہ دفن کیا گیا وہ
اس کے مالک کی اجازت کے بغیر غصب شدہ زمین ہے ادھر دفن کیا گیا، یا جب دفن کیا جا رہا تھا تو اس میں کسی دفن کرنے والے نے کسی کے کوئی قیمتی چیز اس کے اندر قبر کے اندر رہ گئی تو تب اس کو کھول سکتے ہیں اور اپنا سامان نکال سکتے ہیں۔ ان صورتوں میں نکال سکتے ہیں۔ عمومی جو ایسے تصور کیا جاتا ہے کہ امانتاً دفن کرنا، ایسا نہیں ہوتا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے نکالتے ہیں تو کیا عذر اور مجبوری اور چیز ہوتی ہے، عذر اور مجبوری اور چیز ہوتی ہے، استثنائی صورتیں بعض ہوتی ہیں جس کے اندر جواز ہوتا ہے۔ لیکن جو آج کے لے کہ یہاں دفن کیا، سال بعد وہاں دفن کر لیا، کیا دفن کر رہے ہو اس نیت سے کر رہے ہیں کہ بھئی اب 2 سال بعد اس کی امانتاً، مطلب کیا ہے اس کا، وہ تو امانتاً نہیں ہوتی نا، وہ دفن ہو جاتی ہے، پھر کسی وہ انویسٹیگیشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے، عذر ہوتا ہے کہ قاتل کو پکڑنا ہے، وہ بیماری کو ڈائگنوز کرنا ہے، کیا مسئلہ تھا کیا نہیں تھا، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن وہ دفن کر اس نیت سے دفن کرنے کا، ابھی دفن کریں گے 1 سال کے لیے دفن کرنا، 2 سال کے لیے دفن کرنا، 3 سال کے لیے دفن کرنا، تو یہ امانتاً جو تصور ہمارے اس میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ شریعت کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ جب میت کو آپ دفن کر لیں، مٹی ڈال دیں، تو اب وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے سپرد، اب وہ اللہ کے اس عالم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عالم برزخ میں چلا گیا، اب اللہ کا اس کا معاملہ، وہ اللہ کا حق ہے، تو اس وجہ سے ناجائز ہے۔ حضرت بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین ابھی ہم بڑھتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ میں گزارش کروں گا عبدالغفار چشتی صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو دیدار نبی حاصل، اے عشق میرے مجھ کو نیند سی سلا جانا، اے عشق میرے مجھ کو
ایسی صلح جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ اور دیدار کرا جانا۔ کیا خوبصورت کلام اور کیا خوبصورت انداز میں ہمارے غفار بھائی نے نعت مصطفیٰ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک غفار بھائی کی آواز میں اور خوبصورتی پیدا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا جو آج کا موضوع ہے امانت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے ہی عرب کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ سرکار کی سیرت پر اگر ہم نظر دوڑائیں، اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہر جگہ جگہ سرکار کی سچائی نظر آتی ہے۔ کیا خوبصورت بات حضرت نے ہم سے شیئر کی تھی کہ اگر آپ امانت دار ہوتے ہیں تو کل بروز حشر آپ کا ساتھ سرکار ہی کے ساتھ ہوگا، اور اگر آپ نے امانت میں خیانت کی تو سرکار دو عالم اپنا منہ پھیر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امانت میں ہمیشہ اچھے طریقے سے عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت، امانت قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ شریعت مطہرہ مطلب قرآن اور حدیث کے اندر امانت کو ایک بڑی عمدہ اور اعلیٰ صفت کے طور پر، کوالٹی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور مومنین کی ایک خاص صفت بیان کی ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں سورۃ المومنون میں قد افلح المومنون کے بعد ایمان والوں کی اللہ کہتا ہے مومنین فلاح پا گئے مومن۔ اب وہ مومنین کی صفات اللہ بیان فرماتا ہے، اور اس میں ایک صفت اللہ یہ بیان فرماتا ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی امانت، اور امانت سے مراد یہ کہ اپنی ذمہ داری اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ دوسری ایک مقام پہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کے اندر جب حضور نفل پڑھ کے باہر نکلے تو چابیاں جو تھیں کعبے کی کنچیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطا کی تھی عثمان بن طلحہ شیبی کو، اور حضور نے یہ آیت پڑھی تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ قرآن کی پورا قرآن میں جہاں جہاں اللہ حکم دے رہا ہے، حکم پر عمل کرنا امانت داری ہے، حکم کی خلاف ورزی کرنا خیانت ہے۔ پورے قرآن میں کم بیش جو احکام کے 500 سری آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری امانت داری پر دلالت کرتی ہیں۔ مفہوم مخالف جو عمل نہیں کرے گا تو خائن ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا۔ پورا قرآن کو آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں حکم ہے تو حکم پر عمل کرنے والا امانت دار ہے، عمل نہ کرنے والا خیانت کرنے والا ہے۔ پھر طرح حدیث مقدسہ پہ جب ہم حدیث مقدسہ پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو مختلف متعدد حدیث مقدسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال امانت کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص، پوری حدیث ہے اس کا آخری حصہ جو امانت کو متعلقہ ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر اللہ سے سچی محبت کرنا چاہتا ہے، یا او کا لفظ بیچ یا چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو 3 کام کرے۔ ایک وہ سچ بولے، دوسرا امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کرے، تیسرا اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک اور حدیث مقدسہ میں حضور نے فرمایا کہ 4 عادتیں، 4 باتیں، خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں اگر ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، مطلب منافق والا جیسا ہوگا، سرکار نے فرمایا منافق ہوگا، پورا منافق ہوگا، اور اس میں ایک ہوگی تو ایک ہوگا، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق، وہ تو حضور کے دور تک تھا کہ دل میں کفر ہو، زبان سے کہے۔ اب جو اس کے بعد عملی منافق کی بات ہوتی ہے کہ ہر مسلمان بندہ عملی طور پر اگر کمزور ہو، عملی طور پر اس کی کوتاہیاں ہوں تو اس میں بعض ایسی عادتیں ہو جاتی ہیں جو ایمان کے شائع نشان نہیں ہیں، ایک مومن کے شائع نشان نہیں ہوتی، تو حضور نے اس کی طرف انسان کی، مسلمانوں کی توجہ کرنی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ 4 عادتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا، پکا منافق ہے، جس میں ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جیسے حدث کذب، کہا کہ نفاق کی پہلی علامت یہ کہ بولے تو جھوٹ بولے، مطلب جھوٹ نہ بولے۔
اذا اؤتمن خان، جب کوئی امانت رکھوائی جائے، چاہے منصب کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، امانت پوری کرے، خیانت نہ کرے. خیانت کرنا نفاق کی علامت ہے. اذا وعد اخلف، کام منافق آدمی جب وعدہ کرتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں نے توڑنا ہے. بریکنگ آف دا پرومس جائز نہیں. چوتھا اذا خاصم فجر، کہا کہ جب لڑے گا، جھگڑا کرے گا، مومن سے اگر کوئی جھگڑا کرے تو معاف کرنے والا ہوتا ہے، شائستہ زبان استعمال کرنے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے. تو جو منافق کی چوتھی علامت یہ کہ اذا خاصم فجر، جب وہ لڑے گا تو گالم گلوچ کرے گا، غلط باتیں کرے گا. تو جو فرمایا کہ 4 عادتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، کسی میں اگر پائی جائیں تو دیکھو کہ اس کے دل کے اندر کہیں نفاق تو نہیں، وہ منافق کی طرح ہو گیا ہے اپنے اندر، یعنی اپنی فکر کرنا شروع کر دے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی سیلف ججمنٹ کرنی چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب آگے حاصل ہو قبل ہم تو حاصل، محاسبہ کرو قبل اس کے کہ مرنے کے بعد تمہارا محاسبہ کیا جائے. ان طبیعوں قبل ہم تم تب ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاگ جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں زبردستی جگایا جائے. تو یہ قرآن و حدیث جو ہے اس خصلت کو، امانت داری کی خصلت کو اور عادت کو بڑا عمدہ اور آسان انداز سے بیان کرتا ہے، اور ہر ایک مومن سے ایک تقاضا کرتی ہے شریعت مطہرہ کہ وہ اپنے آپ کو اس عمدہ خصلت سے کیا کرے، آراستہ کرے، سنوارے، جس کے اندر جو اچھا مومن بننا چاہتا ہے وہ امانت دار ہوگا. بالکل حضرت. آج کا ہمارا آخری سوال، امانت کی حیثیت اور شریعت امانت کے حوالے سے کیا کہتی ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے امانت کی؟ پورا دین امانت ہے. اچھا، پورا دین امانت سے مراد یہ ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے. ماڈرن فلاسفی کے اندر، ایتھکس کے اندر گڈ اینڈ بیڈ کی مورالٹی کی ہوتی ہے کہ اچھا کریکٹر کون سا ہے، برا کریکٹر کون سا ہے. اچھائی اور برائی کا جو تصور ہے یہ ہمیں دین بتاتا ہے. جو چیز اچھی ہے اس کو اپنا لینا، جس کو شریعت نے اچھا کہا اس کو اچھا سمجھنا، چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہو، ماننے کی چیز ہو، عمل کی پریکٹس کی چیز ہو، آگے پھیلانے کی چیز ہو. جس کو شریعت نے اچھا کہہ دیا، اگر آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ امانت دار ہیں. اگر جس کو شریعت نے برا کہا کہ بیڈ ہیبٹ ہے، یہ غلط چیز ہے، پرمیسیبل نہیں ہے، ناجائز ہے، اگر کوئی شخص اس کا رسیہ ہے، اس کا عادی ہے، تو اسے کہا جس درجے کا بھی ہے اس کو اس درجے کا خیانت کرنے والا کہا جائے. تو شریعت مطالعہ پوری کی پوری جس شریعت مطالعہ کے تمام احکامات پر جو حکم، جو خصلت موجود ہے وہ امانت ہے. حضرت امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو آج ہمیں پتہ چل گیا. لیکن ایک دم ابھی باتوں سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی چیز میرے پاس امانت رکھوا دی، ہمارے معاشرے میں زیادہ اس وقت پایا جا رہا ہے، اگر کوئی چیز امانت کے طور پر میرے پاس رکھوا رہا ہے، اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، یا تو میں اس میں خیانت بھول کے کروں گا یا تو جان بوجھ کے کروں گا. اگر بھول کے خیانت ہو رہی ہے تو کیا اس کی بھی یہی سزا ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی، اور جو جان بوجھ کر خیانت کر رہا ہے اس کی تو آپ نے سزا ارشاد فرما دی نا؟ دیکھیں شریعت مطالعہ کے اندر میں نے کہا نا کہ امانت اور ودیعت، فقہ کے اندر جب لفظ استعمال ہو ودیعت کا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی پر اعتماد کر کے اپنی کوئی چیز حفاظت سے رکھوائے. اب وہ بندہ اس چیز کا امین ہو جائے گا. اعتماد کر کے آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی تو ودیعت کہلاتی ہے. اب اگر وہ بندہ، اس بندے نے خود اس کو کھا لیا یا جان بوجھ کے اس میں نقصان کیا، تب تو اس کا فائن بھرے گا. اگر اس کی اپنی کوتاہی نہیں ہوئی بلکہ یعنی آپ کو قدرتی آفت آ گئی، چوری ہوگی، اس نے اپنی طرف سے مکمل حفاظت کی تھی، تب اس کی وہ ودیعت جو امانت تھی وہ چوری ہو گئی یا اس میں نقصان ہو گیا، اس کا اس میں کوئی قصد و ارادہ نہیں تھا، بائی انٹینشن اس نے کچھ نہیں کیا، تو اب وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. یہ ودیعت. اور امانت وہ ہوتی ہے جب فقہ کے اندر بھی امانت استعمال ہو تو اس سے امانت کے اندر ارادہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ بیٹھے تھے اور آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کا موبائل یا آپ کوئی چیز بھول گئے، آپ بھی چیز بھول گئے تو وہ آپ کا دوست اپنے پاس رکھ لیتا ہے. آپ نے تو ارادہ نہیں کیا تھا رکھنے کا، لیکن وہ اس کے پاس امانتاً ہوگی، ودیعتاً نہیں ہوگی. کیونکہ ودیعتاً سیف کیپنگ، اس کو فقہ اسلام میں سیف کیپنگ کہتے ہیں، اس کے اندر ارادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فقہ کے اندر فقہ ہے. باقی جس درجے کی خیانت ہوگی اس درجے کی اس کو سزا. بعض سزائیں تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں ملتی ہیں، کہ ہمارے جو نظام قضا جو عدالت ہے تو جوڈیشری ہے وہ دیتی ہے،
مفتی فتویٰ دیتا ہے، قاضی اس پر اپنا فتوے پر تحقیق کر کے حکم بتاتا ہے اور ریاست اس کو نافذ کرتا ہے۔ تو ناظرین، یقیناً آپ کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ میں جاتے جاتے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالستار چشتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت کے ساتھ ساتھ ہمارے ناتخواں بھائی محترم جناب عبدالغفار چشتی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہماری محفل کو چار چاند لگا دیے، بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت انداز۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے غفار بھائی کی آواز میں بھی بہت خوبصورتیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، یقیناً آج کا پروگرام آپ کو ہمیشہ کی طرح اچھا لگا ہوگا۔ میں اجازت چاہوں گا آپ سے اس یقین کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں گے، اپنے اہل علاقہ، اپنے تمام رشتہ داروں کا، اور 99 نیوز کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام